بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہادری، دلیری اور موت کے شوق کے واقعات کے باب کے آخر میں نمبر 12 پر ایک طویل واقعہ ہے جس کا آج ہم لوگ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے۔ ان کا ہر قصہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، تابعین پر بھی یہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ایک قصے پر اس باب کو ختم کرتا ہوں جو دوسرے رنگ کا ہے۔ دشمن کے مقابلے کے نمونے تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، اب حکومت کے سامنے کا منظر بھی دیکھ لیجئے۔ نمبر 12، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حجاج کی گفتگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یعنی بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے۔ گو اس زمانے کے بادشاہ باوجود ظلم و ستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے، اور اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن الاشعث کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی، اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلے میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے بعد آخر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں بھی یہ ملیں گے اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا۔ اب یہاں پر سے جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حجاج کی گفتگو ہے۔ حجاج نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرا نام سعید ہے۔ حجاج نے کہا، کس کا بیٹا ہے؟ سعید نے کہا، جبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے، اور جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں اکثر معنی مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے نام کا اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا، تو اس نے کہا، نہیں، تو شقی بن کثیر ہے۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور کثیر ٹوٹی ہوئی چیز۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ حجاج نے کہا، تو بھی بدبخت اور تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید نے کہا، غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور ہے، یعنی علام الغیوب۔ حجاج نے کہا، دیکھ میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید نے کہا، تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج نے کہا، اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔
سعید نے کہا اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید نے کہا وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج نے کہا خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید نے کہا میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج نے کہا میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید نے کہا جس چیز کا مجھے علم نہیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج نے کہا ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید نے کہا جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے یہ جواب ہے کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ حجاج نے کہا سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ سعید نے کہا اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں کو اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ سعید نے کہا اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں۔ حجاج نے کہا میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید نے کہا میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج نے کہا تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید نے کہا میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج نے کہا تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید نے کہا کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج نے کہا میں تو ہنستا ہوں۔ سعید نے کہا اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ حجاج نے کہا میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید نے کہا میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج نے کہا میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید نے کہا اللہ پر کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج نے کہا میں کیوں جرأت نہیں کر سکتا حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید نے کہا میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنہ کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج نے کہا ہم جو کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید نے کہا میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید نے کہا یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج نے کہا شرط کیا ہے؟ سعید نے کہا یہ کہ ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے، اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ کام بھی نہ دے گی۔ حجاج نے کہا ہم نے جو جمع کیا ہے یہ اچھی چیز نہیں۔ سعید نے کہا تو نے جمع کیا تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج نے کہا کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید نے کہا میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید نے کہا ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حجاج دق ہو کر بولا بتلا کہ میں تجھے کس طریقے سے قتل کروں؟ سعید نے کہا جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج نے کہا کیا تجھے معاف کر دوں؟
سعید نے کہا معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا۔ حجاج نے کہا تو کیوں ہنسا؟ سعید نے کہا تیری اللہ پر جرأت اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر حلم سے۔ حجاج نے کہا میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا کہ اس کی گردن اڑاؤ۔ سعید نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں، پھر قبلہ رخ ہو کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھا، جو سورہ انعام کی آیت ہے۔ یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے، اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں مشرکین میں سے۔ حجاج نے کہا اس کا منہ قبلہ سے پھیر دو اور نصارہ کے قبلہ کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا۔ چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید نے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ الکافی بالسرائر۔ اس کا ترجمہ ہے جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج نے کہا اوندھا ڈال دو، یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ یعنی ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج نے کہا اس کو قتل کر دو۔ سعید نے کہا میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا، بخلاف اور لوگوں کے کہ خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ فائدہ: اس قصے کے سوال و جواب میں کتب میں کمی زیادتی بھی ہے اور بھی بعض سوال جواب نقل کیے گئے ہیں۔ ہمیں تو نمونہ ہی دکھانا تھا، اس لیے اسی پر اکتفا کیا گیا۔ تابعین کے اس قسم کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات اسی حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں برداشت فرماتے رہے، لیکن حق کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ بوجھ کے صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔